اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ موجودہ دور کے مسلمان اور دیگر لوگ آخر الزماں کے اس ٹائم فریم میں زندہ ہیں جہاں پوری دنیا میں فتائن انتہائی تیزی سے نمودار ہو رہے ہیں، خاص طور پر جزیرۃ العرب کے حالات جو بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہونے والی خانہ جنگی کے آثار جس طریقے سے نمودار ہو رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا پتہ دیتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جزیرۃ العرب کے بگڑتے ہوئے حالات اور ہونے والی خانہ جنگی کے متعلق بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا تبصرہ پیش کیا جائے گا چین اور برطانیہ کے بگڑتے ہوئے حالات کے متعلق، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طریقے سے کشیدگی تیسری عالمی جنگ کے بادلوں کو نمودار کر رہی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو دیکھیں اور کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آغاز کرتے ہیں جزیرۃ العرب کے حالات سے، جہاں آئے دن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ عمرہ اور حج کو مشکل سے مشکل ترین بنایا جا رہا ہے۔ یہ خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ویکسینیشن جو افراد کرائیں گے صرف انہیں ہی عمرہ اور حج کرنے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ اور دیگر لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ ویکسینیشن کے متعلق بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ انتہائی پیچیدہ عمل ہے، مشکل عمل ہے اور اس پر بھروسہ کیا جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یوٹیوب کی پابندیوں کی وجہ سے کچھ بہت زیادہ ویکسینیشن کے متعلق بات نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ ایک انتہائی مبہم عمل ہے، مشتبہ عمل ہے، جس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ انسانیت کو فائدہ پہنچائے گا یا نہیں۔ لیکن عمرہ اور حج کی ادائیگی کے لیے محمد بن سلمان نے یہ پیش کی شرط عائد کر دی ہے کہ جو شخص یا افراد ان کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوگی ان کو عمرہ اور حج نہیں کیا جانے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب میں اس وقت سینماز کھولے جا رہے ہیں۔ AMC جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل تھیٹر کمپنی ہے، اس کا پچھلے دنوں یہ اعلان ہوا کہ قریباً 2030 کے آتے 300 کے قریب سینما سعودی عرب میں کھولے جائیں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مدینہ المنورہ میں 10 کے قریب سینما گھر کھولے جائیں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ 2018 سے پہلے سعودی عرب میں ایک بھی سینما موجود نہیں تھا، صرف ایک جگہ پر کہا جاتا ہے ایک چھوٹا سا سینما قائم تھا جو کہ ایک بڑا تھیٹر نہیں تھا، جس کو IMAX تھیٹر کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر اب آہستہ آہستہ 40 کے قریب 2018 سے سینما کھل چکے ہیں اور 2030 کے آتے یہ تعداد 300 کے قریب پہنچ جائے گی۔ مختلف فلم فیسٹیولز ہو رہے ہیں، لوگوں کی تعداد ان سینما گھروں میں بڑھ رہی ہے اور سعودی عرب کسی بھی قسم کی پابندی ان لوگوں پر نہیں لگا رہا ہے، جس سے محمد بن سلمان کے شیطانی ایجنڈے کی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور ساتھ ساتھ اس صہیونی ایجنڈے کی بھی تکمیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے خاص طور پر اس علاقے کو جو حجاز کا علاقہ کہلاتا ہے اس پر قبضہ کیا جائے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ سعودی عرب میں اس وقت کانسرٹس بڑے پیمانے پر منعقد ہو رہے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں۔ یہاں آپ ان تصاویر کو دیکھ سکتے ہیں جہاں بڑے پیمانے پر لوگ ڈانس کرتے ہوئے اور مختلف گلوکاراؤں کے رقص دیکھتے ہوئے آپ کو ملیں گے لوگ۔ اس کے علاوہ خواتین اور مردوں کا اختلاط بھی ہو رہا ہے۔ اس سے جزیرۃ العرب میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو بے چینی لوگوں کے درمیان جو ہیجانی کیفیت نمودار ہو رہی ہے، وہ یقینی طور پر اس بات کی عکاسی کرتے ہوئے آپ کو ملتی ہے، اس بات کی غمازی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی کہ جزیرۃ العرب میں پھیلنے والی بھوک ساتھ ساتھ جو بے ایمانی، دھوکہ دہی اور کرپشن ہو رہا ہے وہ آگے چل کر ایک بڑی خانہ جنگی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ اس وقت آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ سارے کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کی اکانومی شدید بدحالی کا شکار ہو رہی ہے۔ اس وقت یہ پچھلے دنوں خبر آئی جب یہ بات کہی گئی کہ فرسٹ کوارٹر میں GDP جو ہے وہ سعودی عرب کا 3% شرنک ہوا ہے اور آئل سیکٹر بھی ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، یعنی تنزل کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس کووڈ کے آنے کے بعد پوری دنیا میں آئل کی سپلائی کم ہوئی ہے، جس سے سعودی عرب کی آمدنی کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ محمد بن سلمان اس حوالے سے بہت عرصے سے یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ اس اکانومی کی آڑ میں سعودی عرب میں ایک جدید معاشرے کو
وجود میں دیا جائے، جہاں عورت اور مرد کا اختلاط ایک پراپر طریقے سے آگے بڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو کہ اس میں پھر لوگوں کو اتنی جلدی یہ یقین بھی نہیں آئے کہ کس طریقے سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی شیطانی ایجنڈا محمد بن سلمان کی طرف سے لوگوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ آہستہ آہستہ سعودی عرب کی جو اکانومی کرنچ کرتی ہوئی جا رہی ہے، جس سے جی ڈی پی کے ڈکلائن ہونے کی بڑی خبریں آئے دن آتی رہتی ہیں۔ پیٹرولیم اور نیچرل گیس کی جو ریفائننگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی جو آئل پر ڈیپینڈنس ہے، خاص طور پر سعودی آئل پر جو ڈیپینڈنس ہے وہ کم ہوتی چلی گئی ہے، کیونکہ امریکہ نے اپنے شیل آئل کے ذخائر بڑے پیمانے پر نکالے ہیں، اور اب قریباً ٹرمپ کے دور میں تو یہ اعلان بھی ہوا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کے آئل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی اکانومی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ بات بھی پچھلے دنوں دیکھی، جس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا، کہ اب میزائل ڈیفنس سسٹم سعودی عرب سے ہٹا لیا گیا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ امریکہ جس طریقے سے سعودی عرب کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتا تھا وہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے دنوں یہ خبر منظر عام پر آئی، جہاں ایک لا سوٹ امریکہ میں فائل کیا گیا، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ محمد بن نائف کو حاضر کیا جائے، کیونکہ محمد بن نائف جو پرنس بن نائف ہیں، جو ایک زمانے میں سعودی عرب کے ولی عہد تھے، اور پھر اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ محمد بن سلمان نے اس کو گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان پر ٹارچر کیا جاتا رہا ہے، جس سے سعودی عرب کے پرنسس کے درمیان جو ہونے والی خانہ جنگی کے حالات ہیں وہ مزید اجاگر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ محمد بن نائف کو حاضر کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کسی آئل ریفائنری کے لگانے میں بہت بڑا غبن کیا تھا اور فراڈ کیا تھا، لیکن سعودی عرب نے یہ جواب دیا تھا کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے، چونکہ محمد بن نائف کی جان کو خطرہ ہے، یہ ایک زمانے میں وزیر داخلہ رہے، تو بہت سارے لوگوں نے ان کو تھریٹس دی تھیں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، تو اس لیے یہ ان کو حاضر نہیں کیا جا سکتا، جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ محمد بن نائف کو قید کر کے رکھا گیا ہے، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ محمد بن نائف کو ہی بادشاہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ شاہ عبداللہ کا خاندان بھی کوشش کر رہا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جو سنن ابن ماجہ میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ 3 بادشاہ کے لڑکے، 3 شہزادے خانہ کعبہ کے خزانے کے لیے جنگ کریں گے، اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، کیونکہ یہ کعبے کا خزانہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی شہزادے کو نہیں ملے گا۔ تو یہ صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب آئیے ان احادیث کو کتاب الفتن میں پڑھتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے خانہ جنگی کے آثار نمودار ہو چکے ہوں گے، اور حج کے موقع پر حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ کلاک ٹاور کی آڑ میں یا ہوٹلز کی آڑ میں حاجیوں کو مسلسل لوٹا جا رہا ہے، اور مستقل حاجیوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جب بھی وہ حج کرنے جاتے ہیں، جہاں پر ان کو اخراجات ان سے وصول کیے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی مکہ میں کوئی بھی کسی کو جگہ پر ٹھہرے تو اس کے جو چارجز ہیں، جو کرائے کے چارجز ہیں، وہ وصول نہ کیے جائیں حاجیوں سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب حاجیوں کو مستقل لوٹ رہی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر ہم آگے مزید تبصرے پیش کریں گے آپ کی خدمت میں۔ حضرت عمر بن شعیب کے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی-قعدہ میں تمام قبائل اپنے آپ میں سمیٹ آئیں گے، ہر شخص اپنے قبیلے کا اندھا طرفدار بن جائے گا۔ اس سال حجاج کا مال لوٹا جائے گا، مینا میں شدید جنگ ہوگی جس میں بہت سے لوگ مارے جائیں گے، اتنی سخت خونریزی ہوگی کہ جمرہ عقبہ کے اوپر سے خون بہے گا، یہاں تک کہ ان کا امیر بھاگ جائے گا۔ امیر کو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان لایا جائے گا، اور اس کے لرغم اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ ان سے کہا جائے گا
کہ اگر آپ نے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن مار دیں گے۔ چنانچہ امیر کے ہاتھ پر شرکائے بدر کی تعداد کے بقدر لوگ بیعت کریں گے۔ اس امیر سے آسمان کے رہنے والے بھی خوش ہوں گے اور زمین کے رہنے والے بھی۔ اس حدیث کو آپ مستدرک الحاکم کی 6 جلد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ حدیث واضح الفاظ میں لکھی گئی ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، جس کو امام نعیم بن حماد نے بھی یہاں پر رقم کیا ہے۔ دوسری سند سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ ایک ساتھ حج کریں گے اور ایک ہی ساتھ بغیر کسی امام و امیر کے وقوف و عرفہ بھی کریں گے۔ جب لوگ مینا میں مقیم ہوں گے تو کتوں کی طرح لڑائی ان کو پکڑے گی، چنانچہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اور اتنی سخت لڑائی ہوگی کہ جمرہ عقبہ میں خون بہہ جائے گا۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب کی اکانومی کرنچ کر رہی ہے، کووڈ کے آنے کے بعد انتہائی مشکل حالات درپیش ہیں، ایون کہ شہزادوں کے درمیان بھی جو کشمکش ہو رہی ہے، امریکہ نے اپنا میزائل سسٹم نکال لیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ حوثی قبائل شدید حملے کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس میزائل سے کوئی بھی ان کو تحفظ میسر نہیں ہوگا، جس سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیشن گوئیاں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اور اتنی سخت لڑائی ہوگی کہ جمرہ عقبہ میں خون بہہ جائے گا۔ لوگ گھبرا کر اپنے میں سے ایک نیک شخص کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ رجل صالح کہے گا، تمہاری ہلاکت ہو، تم نے کتنی مرتبہ چکنی کی اور کتنی خونریزی مچائی، مگر لوگ زبردستی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اگر تمہیں بھی ایسا شخص ملے تو تم بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ امام مہدی ہوں گے، زمین میں بھی اور آسمان میں بھی۔ حضرت سعید بن مسیب نے فرمایا، ماہ ذوالقعدہ میں قبائل اپنی طرف سمٹ آئیں گے، ذی الحجہ میں حجاج کو لوٹا جائے گا۔ جہاں تک محرم کا مہینہ ہے تو کیا ہی محرم ہے۔ تو یہ بات کہی گئی ہے احادیث میں۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ساتھ ساتھ یو نیسبو جو کہ نارویجین ایک آتھر ہیں، انہوں نے ایک ناول لکھا تھا جس پر ایک ٹی وی سیریز بھی بنائی گئی تھی جس کا نام آکوپائڈ تھا۔ اس میں ایک فرضی کہانی جوڑی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ مستقبل قریب میں سعودی عرب خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا اور اسی وقت روس ناروے پر حملہ کرے گا، ناروے پر اپنا قبضہ مکمل کر لے گا۔ اس وقت حالات نیٹو اور روس کے درمیان جو نظر آ رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یونیسبو کی یہ پیشن گوئی بھی اتنی جو غیر متعلق نہیں تھی۔ حالات انتہائی خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آئل کی سپلائی کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور پوری دنیا میں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ آئل ڈیپینڈنس ختم ہو رہی ہے۔ خاص طور پر یورپ کے ممالک اپنی آئل ڈیپینڈنس کو ختم کر رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ کہ الیکٹریکل کارز جو ہیں وہ بڑی پیمانے پر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے آئل پر جو انحصار ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سعودی عرب ایک بڑی خانہ جنگی میں شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا میں دیگر دھاتیں نکل رہی ہیں جس سے انرجی کی سپلائی یعنی ایٹامک جو کرافٹ ہے، جو ایٹامک انرجی ہے، اس کو بھی فروخت مل رہا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ان تمام باتوں سے کہ آنے والے وقتوں میں سعودی عرب کی اکانومی کا جو دھڑام سے نیچے گرنا اور زمین بوس ہو جانا بہت ہی زیادہ ممکن نظر آ رہا ہے۔ چائنا کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ پیش کریں گے اور پھر ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے۔ چائنا اور برطانیہ کے درمیان انتہائی شدید کشیدگی اس وقت نظر آئی جب یو کے کی پارلیمنٹ میں چائنیز ایمبیسیڈر کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے اس وقت کہ ان ایمبیسیڈر کو اس لیے داخل نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ چائنیز نے جو حکومت ہے اس نے یو کے ممبران پارلیمنٹ پر پابندی لگائی ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی صورت بھی ان کو انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ ان کو چائنیز لوگوں پر بھی پابندیاں لگائی گئی تھیں شیشیاں کے مسئلے کی وجہ سے، جس پر کاؤنٹر میجر کرتے ہوئے چائنیز ایمبیسیڈر کو داخل نہیں ہونے دیا گیا ہے، جس پر گلوبل ٹائمز نے انتہائی شدید رد عمل کا اظہار کرتے
کرتے ہوئے اور چائنیز فارن منسٹری نے انتہائی خطرناک رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یو کے ساتھ بہت ممکن ہے کہ تعلقات توڑ لی جائیں اور ٹریڈ ختم کر دیا جائے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان انتہائی شدید کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ چائنا کا جو یہ رسپانس نظر آیا اس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ لگ یہ رہا ہے کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ گریٹ ہال آف دا پیپل میں یو کے ایمبیسیڈر کو نہیں داخل ہونے دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ یو کے کا ڈکلائن ہو رہا ہے اور یو کے آہستہ آہستہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ چینی حکام نے اعلان کرتے ہوئے یہ بات کہی، جو کہ انتہائی ایک خطرناک صورتحال نمودار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بہت سارے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ چین اور امریکہ جنگ کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ شمالی کوریا نے بھی آج 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ ہر روز ایک نئی خبر، ایک نئی کشیدگی نمودار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو انتہائی خطرناک حالات کی غمازی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ عالمی حالات حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے متعلق اشارہ کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں، جہاں پوری دنیا میں اس وقت کشیدگی، جنگی حالات نظر آتے ہیں۔ نیوکلیئر وار چھڑنے کے بھی بہت زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ شمالی کوریا بھی یاجوج ماجوج کی ایک وہ ذیلی شاخ ہے جس نے، جیسا کہ احادیث میں بیان ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک وقت آئے گا کہ پھر آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر خون نکال کر ان کو واپس کر دیں گے۔ شاید ان تیروں سے مراد یہ میزائلز ہی ہوں جو کہ یہ پھینکیں گے۔ اور شمالی کوریا نے جس طریقے سے بیلسٹک میزائلز کی ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوا ملتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ تائیوان اس وقت یہ ڈرل کر رہا ہے، ایکسرسائزز کر رہا ہے، جس سے چائنا کو بڑے خطرات لاحق ہیں۔ چائنا نے بھی اپنا ایک پیٹرول فلیٹ اتارا ہے جو کہ پیٹرولنگ کرے گا، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ جہاز انتہائی مضبوط ہے۔ اپنے ایسٹ چائنا سی میں یہ وہاں کی سرحدوں کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھے گا، اور یہ انتہائی مضبوط جہاز بھی ہے، جس سے چائنا کی جو نیوی اپنی ترقی کرنے کے جو اس کے ارادے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے کہ چائنا اس حوالے سے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیا ہم ستمبر اکتوبر میں کوئی ایک بڑی عالمی جنگ نمودار ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ اس کا جواب آنے والا وقت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کی ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آمین ثم آمین۔